أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا ہے. اللہ کا یہ گھر ہے جس میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، گویا آدمی جنت کی کیاریوں میں چر رہا ہے، جنت کی کیاریوں میں وہ گھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہے. بہت ساری باتیں ہم نے فضیلت قرآن کے متعلق سنا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ زندگی بھر سنتے ہیں، اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگنا چاہیے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ میری روزانہ واٹس ایپ کے ذریعے قرآن کی تفسیر آتی ہے، تفسیر السعدی، تو 1772 دن 1772 ڈیز سے کنٹینیوسلی ایک دن بغیر ناغے کے ہم بھیج رہے ہیں. کئی لوگوں کو میں تفسیر بھیجتا ہوں، اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں کوئی سن لے تو اللہ اس کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا کم از کم اسے فارورڈ کر دے. 8 10 15 منٹ یعنی 13 منٹ کی تفسیر ہوتی ہے، اور ہم سورہ فاتحہ سے شروع کیے تھے، سورہ انبیاء میں پہنچے ہیں. سورہ انبیاء میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، ایوب علیہ السلام کے اس بات پر پہنچے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں سنتے ہیں. قرآن سے آدمی کو شغف ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن سے لوگوں کو سر بلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ ذلت و خوار اور ذلیل ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کل ہم نے شیخ حافظ اسد اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کے ساتھ ہم نے بچوں کا امتحان لیا. یہاں جو بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جیسے بھی ہے بچوں نے امتحان دیا، اور سارے قرآن کا امتحان دینا ویسے آسان بھی نہیں ہے. اور میں نے کئی مرتبہ شیخ علی عبد الرحمن حذیفی حفظہ اللہ کے پاس قرآن کا امتحان دیا. عام لوگ ایک آیت پڑھ نہیں پاتے ہیں، لیکن طالب بیٹھے اور ساری قرآن سے لوگ پوچھیں کہ کبھی اس آیت سے کبھی اس آیت سے. طلبہ بولتے ہیں جتنا یاد ہے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوری طرح جواب دیں، لیکن جواب ضرور دیتے ہیں. ماشاءاللہ جواب دیا. یہ قرآن ہے جس کی برکتیں آدمی کے ساتھ ہوتی ہیں. شیخ محترم نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بتائی. کوشش کیجئے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن سے تعلق جوڑیں. کم از کم روزانہ 1 آیت 2 آیت 1 صفحہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ پڑھیں. بہرکیف ہمارا وقت 8 بجے اذان ہمارے پاس ہے. کچھ مجمل باتیں، کچھ باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں. رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی آپ کے پاس کیا تیاری ہے، کیا پریپریشن ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی تیاری کر لی ہے. وہ اپنی تیاری اپنے حساب سے ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بڑی بشارتیں بتائی گئی رمضان کے تعلق سے، لیکن جیسے میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے
بد سے بدترین زمانہ آ رہا ہے۔ پہلے رمضان جب آتا تھا تو یہ سارے گراؤنڈوں میں اسٹال نہیں لگتے تھے، مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی، بازار نہیں لگتے تھے، لیکن چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ اب نیا نیا اعلان آ رہا ہے کہ 15 دن مارکیٹ لگے گا، 15 دن بہت سارے شاپس اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں رہیں، مسجد میں رہیں کہ وہاں رہیں، ہم کہاں جائیں، کہاں رمضان گزاریں۔ اللہ حفاظت کرے ہم مسلمانوں کی، بڑا عجیب موقع ہے۔ تو ایسے حالات میں چلیے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس رمضان کے لیے آپ نے کیا تیاری کی، کوئی ایسا رمضان جو گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں ہمارے پاس ایسا ہو کہ جو ہماری دھارا موڑ دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ کیا مقبول بندہ مجھے اور آپ کو بنا دے۔ کوئی خاص باتیں، کوئی خاص پریپریشن، کوئی خاص تیاری تو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، ورنہ بات تو ایسے ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ابھی انتظار ہوتا ہے، چاند دیکھنے کی خبر آتی ہے، لیتے لیتے تاخراتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تاخراتیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس کی صفت یہی کہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ تو کچھ باتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں۔ تو پہلی بات انہوں نے کہا کہ عدم القراءۃ عن احکام الصیام ومسائلہ ومعرفتها قبل دخول الشہر۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ رمضان کے متعلق مسائل کو جانیں۔ ٹھیک ٹھیک باتیں ہیں، رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے مسائل اور احکام کا علم آپ کو ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے خطبوں میں کہیں، دروس میں بیان کیا جائے روزوں کے مسائل کیا ہیں، اور قرآن مجید کی فضیلتیں منقبتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ کے مسائل میں جتنی بے ڈھنگیاں ہوتی ہیں، بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، شاید کسی مسئلے میں ہوتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی منمانی سے زکوٰۃ دیتا ہے، جس کا جو سمجھ میں آیا ویسے دے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ساری تفصیل بتا دی، انما الصدقات للفقراء، ساری تفصیل بتا دی کہ زکوٰۃ تم دو گے لیکن مرضی تمہاری نہیں چلے گی، مرضی میری چلے گی، میں بتاؤں گا کہ کسے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کیٹیگری بتا دی کہ دیکھو فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو دے سکتے ہو۔ تو آدمی کو کم از کم زکوٰۃ کے احکام و مسائل تو معلوم ہونی چاہیے۔ فی سبیل اللہ میں دے سکتے ہو، ہاں وہ مدارس جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں دے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اصول و قوانین بتا دیے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے مسائل کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے بغیر ترتیب کی کچھ باتیں لکھی ہیں، میں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ہونا چاہیے تھا کہ کس کس تراویح میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ تلاوت قرآن میں جیسے بہت سارے لوگ ہیں، پڑھ رہے ہیں بخش رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بخش رہے ہیں، وہاں کہاں کہاں غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے الگ الگ وہ بیان کرتے تو اچھا تھا۔ لیکن انہوں نے لکھا کہ ایسی ہی سحری اور افطاری میں بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے لکھا کہ تعجیل السحور و تاخیر الافطار، بہت سارے ایسے ہیں سحری جلدی کریں گے اور افطاری دیر سے کریں گے، بہت سارے ہیں اس مسجد کے حساب سے اذان سے سحری کریں گے، اس مسجد کے اذان سے افطار کریں گے۔ بولا کہ آدمی کو ایک ٹائم تو ہونا چاہیے، ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس اذان کا سسٹم ایسا ہے، اس ملک میں ہم جیتے ہیں، تھوڑا ہم کو آس پاس کے لوگوں کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ رمضان میں یہ بہت بہت ضروری ہے۔ سحری کے اذان 3:30 4 بجے آپ دے رہے ہیں، ایسے محلے میں دے رہے ہیں جہاں آپ کی تعداد کم ہے، آپ کو اس کا لحاظ ضروری نہیں ہے۔ سحری کے اذان دینے کی آج ضرورت نہیں، سب کے گھروں میں 10 آدمی ہیں تو 20 موبائل گھر میں ہیں، پھر سحری کے اذان دے کے سارے لوگوں کو آپ ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ سارے لوگوں کو کیوں آپ خامخواہ آ بیل مجھے مار والا قضیہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہر بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں سے اچھا سلوک کریں، ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ہمارے کسی رویے سے کسی غلطی سے ان کو موقع نہ ملے کہ وہ ہم پر اعتراض کریں۔ ہمارا دین مسامحت ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔
تو سحری کے وقت اذان دینا ہے. اب اذان میں بھی بڑا لمبا درود چل رہا ہے. ارے اذان دے رہے ہو کہ درود پڑھ رہے ہو؟ یہ کون سی اذان ہے؟ یہی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے خواب میں بتلائی گئی تھی. صرف اذان کے کلمات بتلائے گئے تھے. تو کیوں اعتراضات ہوتے ہیں؟ جب ہم اصل چیز سے ہٹ جاتے ہیں تو لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے. اگر آپ صرف اذان دیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اذان سے پہلے درود، بعد میں درود، پھر اذان کے کلمات، اور بیچ میں کچھ اور آپ بولتے جا رہے ہیں. مائک لگایا ہوا ہے، سارے محلے میں آواز آ رہی. بولا کہ جتنی آپ کو شریعت کا حکم ہے آپ اتنا عمل کریں تو کوئی سمسیا ہی نہیں، کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ تعجیل السحور، سنت یہ نہیں ہے کہ سحری آدمی جلدی کر لے. اذان سے کہا کہ کتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ کچھ آیتیں ہم پڑھ لیں اتنا فاصلہ ہوتا تھا. اذان سے کچھ پہلے آدمی سحری کر لیتا تھا اور 2-4 لقمے کھاتے تھے کہ اذان کا ٹائم ہو جاتا تھا. تو آدمی اس کا لحاظ کرے. اور جب افطار کرنے کی بات آتی ہے تو افطار کرنے سے پہلے افطار کی دعا پڑھائی جاتی ہے. بہت سارے مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہو مولوی صاحب مائک میں دعا پڑھیں گے. بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ مولوی صاحب اذان ختم کریں گے تو منہ میں کھجور جائے گا. ارے اذان شروع ہوگی تبھی تو کھا سکتے ہیں. نہیں ہوا کہ نہیں کی ٹائم، ان کو شک پہلے پورا ٹائم ہوا کب ہوگا؟ بولا پوری اذان ختم ہوگی تو ہم یہاں سے افطار شروع کریں گے. یہ ساری غلطیاں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اذان وقت کے داخل ہونے کی طور پر بتایا جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے اب سارے کارڈ چھپ جاتے ہیں، ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں، اس میں ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز کی طرف یہ کیا ہے، بعض الناس يصوم عن المآكل والمشارب لكن لا يصوم عن لحوم البشر. رمضان کا موقع بہت سارے جگہوں پر بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. کمیٹیوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کھانے پینے سے تو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن لوگوں کا گوشت کھاتے پھرتے ہیں. اس کی غیبتیں، اس کی غیبتیں. جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے کہ کبھی بھی سعودیوں کو آپ نے ایک دوسرے کی غیبت کرتے نہیں دیکھا. کیسے؟ سعودیوں کو ہم نے نوٹ کیا کبھی بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف غیبت نہیں کریں گے. مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے، خلاص اپنا اپنا جائے گا. کبھی ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہم نے نہیں دیکھا. تو ہم ہیں جن کو میرے سے زیادہ بازو والے کی فکر ہے. بازو والا کیسا ہے کہا، اسی لیے انہوں نے لکھا لیکن لا يصوم عن لحوم البشر فخلال صيامه قد يتحدث. کبھی آدمی ان کے بارے میں ان کے بارے میں کہتا ہے، کبھی چغل خوری کرنے لگتا ہے، کبھی جھوٹ بولنے لگتا ہے. تو آدمی جب روزہ ہے تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اور ایک اور چیز انہوں نے بتایا ہے تضييع الساعات في السحر. کہا کہ رات کے وقت رمضان کے موقع میں دوسری چیزوں میں جاگنا. آپ جاگ سکتے ہیں، رمضان کی راتیں بڑی مقدس ہیں، لیکن جاگیں گے کس میں؟ آپ تراویح کی نماز پڑھیے، تلاوت قرآن کیجیے، جتنا جاگ سکتے ہیں جائیے. لیکن بازاروں میں اگر جاگنا ہوتا ہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلایا ہے. خاص کر سحری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اللہ سے دل لگانے کا وقت ہوتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ویسے وقت میں بھی اگر آدمی موبائل کے ساتھ ہے، اللہ یہ موبائل کا فتنہ بڑا عجیب فتنہ ہے. اللہ تعالی ہم کو، ہمارے بچوں کو، ساروں کو اس سے محفوظ رکھے. موبائل کے آنے کے بعد تو قرآن کا تقدس باقی نہ رہا، نہ بچوں کو قرآن پڑھنے کا موقع ہی ملتا ہے. بچوں کو کیا، بڑوں کو بھی نہیں ملتا ہے. ایک اور چیز جس کی طرف انہوں نے یہاں توجہ دلائی، قلت وضعف الاستبشار بقدوم شہر رمضان وبلوغه. رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دیں تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور لوگ رمضان کے تیاری میں لگ جائیں اور لوگ اپنے طور سے رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں یلاحظ ان بعض احبابنا حرصهم على صلاة التراویح. بہت سارے ہیں تراویح کی نماز
بڑی پابندی کے ساتھ آئیں گے. یہ بھی بڑا عجیب المیہ ہے، بڑی عجیب مصیبت ہے جو ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں. ہر سال ہم ریپیٹ کرتے ہیں، 2-3 دن یا 5 دن تو ماشاء اللہ پورے حصے بھرے رہتے ہیں. جیسے جیسے دن جاتے ہیں صفیں گھٹتی جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اب پھر وہ تاخراتوں میں کچھ دکھیں گے تو مسلمان لگتا ہے ہم دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ارے پہلے رمضان میں جس اللہ کے لیے تراویح پڑی تھی 10 رمضان تک بھی تو وہی اللہ ہمارے ساتھ تھا. تو یا تو تراویح کی نمازوں میں غفلت برتنا یا تراویح کی نماز ہونے سے پہلے چلے جانا. کوئی 2 رکعت پڑھ کے جا رہا ہے، 5 رکعت پڑھ کے جا رہا ہے. تو اگر رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کر سکے تو پھر کب ہم اللہ کے قریب ہوں گے؟ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادتیں اور صحابہ کرام کی وہ عبادتیں، رمضان کی وہ مقدس راتیں، نزول قرآن کا یہ مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میری مائیں اور بہنیں آواز سن رہی ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ رمضان کے مہینے کے ساعات، وہ گھڑیاں ہی عجیب لطف لیے ہوتی، رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ہر معمولی کھانے والا بھی عجیب عجیب چیزیں کھانے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ برکت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. سارے فضا برکات اور خیرات سے معطر ہو جاتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادتوں میں آدمی مح ہو جائے، لگ جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے کہتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ. رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ امام کے ساتھ ٹھہرے ہیں تو جب تک امام پوری طرح نہیں پڑھ لیتا آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. جب امام وہاں سے مصلی سے اٹھ جاتا ہے تب تک آپ اس کے ساتھ رہیں. آپ منمانی جیسے 2 رکعت پڑھ لیا، 4 رکعت پڑھ لیا، چلے گئے. لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ من الاخطاء التلفظ بالنیہ کقولہ نویت ان اصوم هذا اليوم. یہ جو غلطی عام طور سے ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ہم لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو لوگ خاص کر ایک زمانے سے IRGC کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہاں کے کلاسوں میں ایک زمانے سے انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. پہلے یہاں کلاسیں بھی چلتی تھی تو وہ لوگ تو یہ نہیں کریں گے، لیکن عام آدمی ابھی بھی نیت الفاظ سے کرتے ہیں. الفاظ سے نیت ہوتی ہے، نیت دل سے ہوتی ہے، الفاظ سے تو نہیں ہوتی. چاہے وہ نماز کی نیت ہو، روزے کی نیت ہو. آدمی جیسے مائک میں نیت کرائی جاتی ہے تو یہ نیت ساری نہیں ہے. نماز میں اگر کوئی نیت کرتا ہے تابع اس امام کے، منہ طرف قبلے کے، 2 رکعت فجر کے، ایسی نیت لوگ کراتے ہیں. کہا کہ یہ ساری نیتیں صحیح نہیں ہیں جو الفاظ سے ہوتی ہیں. فالتلفظ بها باللسان لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الصحابہ ولا السلف. اور الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا نہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سکھایا، نہ سلف میں سے کسی نے کیا. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں قد يدخل شهر رمضان ويخرج وقد لا يتغير شيء من السلبيات القولية او الفعلية. شیخ لکھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے نہ اخلاق بدلتے ہیں نہ ان کا رویہ بدلتا ہے. رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہے. تو اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. رمضان آنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری عادات اور خصلتیں جو ناپسندیدہ ہیں یا گناہ ہیں، خطا ہیں، آدمی رمضان میں توبہ کر لے. بلا کہ میں نے رمضان میں توبہ کر لیا ہے، زندگی بھر تا دم آخری سانس تک دوبارہ میں ان کو نہیں کروں گا. آدمی اسی لیے رمضان آتا ہے. تو کہا کہ اگر برتاؤ میں کوئی فرق نہ آئے تو پھر مشکل ہے. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے لکھا کہ التساہل فی سوار اہل العلم عما اشکل فی مسائل الصیام والقیام. رمضان کے موقع پر کوئی بھی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو علماء سے آپ سوال پوچھیں. بہت سارے ایسے ہیں علماء کو چھوڑ دیں گے، بہت سارے ایسے جو بردرز ہیں
جو جن کے فالوورز زیادہ ہیں. علم علماء سے لیا جاتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کے فالوورز زیادہ ہیں اس سے لیں. تو ایسے جاہل سوشل میڈیا میں بہت ہیں. اچھا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس علم ہے. رمضان کے تعلق سے فتوے پوچھنا ہے, زکوٰۃ کے مسائل پوچھنا ہے, آپ علماء سے پوچھیں جنہوں نے سند لے رکھی ہے, جنہوں نے علم حاصل کیا ہے. اور ہر ان پڑھ اور جاہل سے آپ پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ اپنا ہی فتویٰ بتائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آدمی احتیاط کرے, علم علماء سے سوال کرے. اس کے بعد انہوں نے یہاں لکھا ہے, یہ ایک بہت اہم بات انہوں نے لکھی ہے, بعض الناس اعتاد ان يدفع زکاتہ فی رمضان. بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ دینی ہے, آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ لیسٹ بنا لیتے ہیں, میری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے, ہر سال میں ان کو دیتا ہوں, انہی کو دیتا ہوں. وہ زکوٰۃ لے کے مالدار ہو گیا ہوگا, لیکن یہ زکوٰۃ انہی کو دیتا ہے. حالات بدل جاتے ہیں. آپ زکوٰۃ غریب اور مسکین کو دیں. پرسن اگر آپ کسی کو دیتے ہیں, دیکھ لیں, یہی کوالٹی ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتے کہ؟ ہاں, کیا بولیں گے آپ؟ اگر آپ مفتی ہوں تو کیا بولیں گے؟ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے کہ؟ یہ سوال کرتے ہیں. ارے زکوٰۃ مال کا میل ہے, کیوں اپنے بھائی کو دے رہا ہے؟ مال کا میل اپنے بھائی کو کیوں دے رہا ہے؟ اچھا مال دینا. ارے وہ زکوٰۃ ان لوگوں کا حصہ ہے جو نادار ہیں, حقدار ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں. ہاں, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ساس سسر نادار ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, ضرور دو. اگر وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو ضرور دو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب بھائی کا رشتہ ایک اچھا رشتہ ہے تو اچھا ہے کہ آپ وہ نہ دیں. اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو اچھا پیسہ دیں. اسی لیے شیخ نے یہاں لکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے فَيَدْفَعُهَا إِلَى شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ مُعَيِّنِينَ كُلَّ سَنَةٍ. ہر سال کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. وَرُبَّمَا أَنَّ أَحْوَالَ هَؤُلَاءِ تَغَيَّرَتْ وَتَحَسَّنَتْ. ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حالتیں, جن کو آپ زکوٰۃ دیتے آتے تھے وہ زکوٰۃ لینے کے اب قابل نہیں رہے. پہلے لیتے, اب وہ اچھے ہو گئے ہیں, ان کے پاس کافی پیسہ آ گیا ہے, تو آپ پھر بھی انہی کو دے رہے ہیں. اگر لینے والا لیتا ہے تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے پیسوں کی حیثیت لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کتنا گندا ہے. گندا کب؟ غلط آدمی لے. مستحق لے گے تو گندا نہیں ہوگا. یہ غلط آدمی لیتا ہے تو وہ غلط چیز لیتا ہے, غلط چیز لیتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَزَالُ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ. تو آدمی زکوٰۃ دینے کے معاملے میں اس کے احتیاط کرے کہ جو مستحق ہے, جہاں اس کو لگتا ہے اسی کو دے. غیر مستحق کو دے گا تو وہ خود بھی گنہگار ہوگا, اس کی زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی, یہ بھی معاملے میں مشکل ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں قلۃ قراءۃ القرآن عند بعض الناس مع الترغیب فی النصوص النبویہ. تو رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مہینہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے. اسی کے بارے میں ہم نے ساری تقریر شیخ کی سن لی. تو اب آپ کا فیصلہ ہے کہ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں. روزانہ تراویح میں جتنا پڑھتے ہیں حافظ صاحب, اتنا تو آپ پڑھیں, اتنا تو قرآن پڑھیں. دیکھیں, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, قرآن کے پڑھنے کی وہ برکتیں ہیں, وہ رحمتیں ہیں, اس کا اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, کیا کیا برکتیں میری زندگی میں آ گئیں, کیا کیا برکتیں میری زندگی. جیسے جیسے آپ قرآن چھوڑتے جائیں گے ویسے ویسی بلائیں مصیبتیں آپ پر چھائے جائیں گے اور یہ مصیبتیں آ جائیں گی, اور یہ محسوس ہونے والی چیز ہوتی ہے. ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے, بعض الناس اذا اکل او شرب ناسیا استمر فی ذلک. کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے. اگر غلطی سے کھا لے تو اب ایک اچھا کھا لیا نا, اب کیا کرنا, چلو کھاتے رہو. بولا کہ نہیں, غلطی سے کھا لیے ہیں
تو ایک بار غلطی سے کھا لیے، معلوم ہو گیا کہ روزے سے ہوں، تو اب مت کھائیے، رک جائیے، آپ کا روزہ تو ہے۔ اب یہ نہیں کہ روزہ آپ کا چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ میرا چلا گیا، اب چلو اب کھا لو، بولا کہ بات ایسی نہیں ہے، کہ بات یہ ہے کہ آدمی رک جائے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ النَّاسِ إِذَا تَذَكَّرَ أَوْ ذُكِرَ، تو آدمی کو جب معلوم ہو جاتا ہے تو وہ کھانے پینے سے رک جائے۔ تو کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا، شیخ آر کے رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ ایسے ہی سوال میں پوچھا گیا تھا، تو کیا کہا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، سحری کی اذان ہو جاتی ہے، اذان ہونے تک کھاتے رہتے ہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اگر کوئی کریکٹ ٹائم پر اذان دینے والے ہیں، جیسے ایک گھڑی ہے، کریکٹ ٹائم پہ اذان ہو جاتی ہے، اذان ختم ہونے تک آپ کھا رہے ہیں، ہاں، مؤذن لا الہ الا اللہ کہنے تک کھا رہے ہیں، تو پھر روزہ خطرے میں، تو آپ کو رک جانا چاہیے۔ اذان ہو، آپ کھائے نہ کھائے، ایک گھونٹ پانی پیا نہیں پیا، آپ کھجور کھائے نہ کھائے، بولا کہ آپ کو رک جانا چاہیے، ساری اذان ختم ہونے تک کھانے کی بات نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں کہا کہ التبرج من بعض النساء عند خروجها لصلاة التراویح، تراویح کی نماز کے لیے عورتوں کا مسجد کو آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اور مسجدوں میں آتی تھیں، اور وہ تراویح کی نماز میں شریک ہوتی تھی، لیکن اس کے اصول اور ضوابط بتائے گئے، اسی کے حساب سے وہ آئیں گی۔ خوشبو کا استعمال نہیں کریں گی، ہاں، جب مسجد میں جائیں گی تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں گی۔ بعض جگہ دیکھا کہ نہیں، ہم پہلی ہی صف میں بیٹھیں گے، چیئر ڈال کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں چیئر رکھنے کے تو آپ بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ پہلے آئے تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اسے ریزرو مت کیجیے کہ یہاں وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، نہیں، وہاں نہیں، ایسی اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، جو آئے گا وہ بیٹھے گا، لیکن حجز کرنا یہ اس کی کوئی یہ نہیں، تو ایسے بتایا گیا۔ اور اسی بات یہ کہا کہ جب آپ اللہ کے گھر آ رہے ہیں، تو جیسے اس نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مسجد جا رہی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، یا امۃ اللہ فأین تذهبین، عورت کہاں جا رہی ہو؟ بولا کہ میں مسجد جا رہی ہوں۔ بولا کہ جاؤ، پہلے خوشبو صاف کر لو اور پھر مسجد میں جاؤ۔ تو عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت ہے، اور جیسے ہم نے کئی بار آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہادت ان کو ملی نماز میں، اس وقت بھی ان کی بیوی عاتکہ رضی اللہ عنہا مسجد میں موجود تھی۔ تو لیکن اس کی اصول و ضوابط بتائے گئے۔ ایک آخری چیز بتا کر بات ختم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا افطار بعض المدخنین علی هذه السجائر، یعنی کبھی بیڑی سگریٹ کی عادت ہے، اب تو لوگ پیتے نہیں ہیں، لیکن جو پیتے ہیں ان کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان آتا ہے تو آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دے، کم از کم اپنی اولاد پر رحم کرے، اپنی صحت پر رحم کرے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ الاسراف فی المأکول والمشروب، کہا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں اسراف نہ کریں، جتنا ہو سکے سیدھا سادہ، تاکہ عبادت تندہی کے ساتھ اچھے طرح سے وہ عبادت بجا لائے۔ تو ایک چیز انہوں نے یہاں لکھا ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ماحول میں دیکھا اسی کو انہوں نے لکھا ہے۔ کہا کہ استحاب الاطفال الصغار لصلاة التراویح، چھوٹے بچوں کو جن کو سمجھ نہیں ہے لانا، اور وہ بچے شور شغابہ کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ تراویح میں ہیں، بلا کہ نہیں، بچوں کو ضرور لائیں، بچوں کو لانا چاہیے، لیکن ادب سکھا کر لائیں، اسے سمجھا کر لائیں۔ اب بچوں کو چھوڑ کر والدین کہاں آئیں گے؟ تو لاتے تو ہیں، لیکن ادب کے ساتھ تھوڑا ان کو کنٹرول کے ساتھ لائیں تاکہ دوسروں کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے آخری بات یہ کہی، روزے کی حالت میں، روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی روزے میں ہے تو اب سوتے رہے، ہاں،
ظہر میں سو جائے تو مغرب میں اٹھے، 2 نماز اٹھا کے جمع کر کے پڑھ لے۔ بولا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ النوم عن بعض الصلوات وجمعها من غیر عذر، بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، آدمی اس سے احتیاط کرے۔ بہرکیف میں انہی چند باتیں، بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، میں نے انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سب سے کہوں گا کہ جس جگہ آپ ہیں قریب میں جو مسجد ہے اسی مسجد میں آپ پڑھ دیں۔ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں کا سروے کرتے ہیں، آج یہ مسجد میں پڑھے کیا، سب وہ مسجد میں نہیں، کسی ایک مسجد میں کسی ایک حافظ قرآن کے پیچھے پورا قرآن سننے کی کوشش کریں، پورا قرآن اول وقت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ IRGC مرکز ابن القیم اور سارے عہدیداروں کا، ذمہ داروں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دینی مجلس کا انعقاد کیا۔ ان کا یہ اہتمام ہے کہ اللہ کا یہ گھر آباد رہے، شاداب رہے۔ لیکن جیسے ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا بھی اس میں تعاون ہونا چاہیے، اور آپ سبھی مل کر، ہم سبھی مل کر اللہ کے اس گھر کو آباد رکھیں، شاداب رکھیں، اور یہاں اس کے ماتحت میں جتنے خدمات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے لیے اپنی محنتوں کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤسس IRGC جنہوں نے اس کی تاسیس کی اور اس کے لیے اپنی محنتیں، اپنی دولت، اپنی ساری چیزیں قربان کی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں صحت، مالوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔